السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم جامعہ ترمذی جلد دوم کا 25واں سبق پڑھیں گے۔ آج ہم باب ما جاء ان المیراث للورثۃ والعقل علی العصبہ، اس باب سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اب صفحہ نکال لیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء ان المیراث للورثۃ والعقل علی العصبۃ، کہ میراث ورثاء کو ملتی ہے اور دیت عصبہ پر آتی ہے۔ اس کا بیان، میراث ورثاء کا حق ہے اور دیت عصبات کے اوپر لازم اور واجب ہوتی ہے۔ دیت کی مقدار اور ادائیگی کی مدت پہلے سمجھ لیں۔ یہ مسئلہ بھی کہ قتل عمد میں صلح ہو جانے کی صورت میں اور شبہ عمد میں دیت کی مقدار 100 اونٹ ہیں، 4 قسم کی 100 اونٹ ہیں، 4 قسم ہیں: 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقے اور 25 جذعے۔ جبکہ قتل خطا میں بھی 100 اونٹ ہیں مگر 5 قسم کے: 20 بنت مخاض، 20 ابن مخاض اور 20 بنت لبون، اور 20 جذعے اور 20 حقے۔ یوں 5 قسم کے 100 اونٹ: 20 بنت مخاض، 20 ابن مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقے، 20 جذعے۔ اگر سونے چاندی سے حساب کیا جائے تو سونے کے اعتبار سے 100 دینار اور چاندی کے اعتبار سے 1000 درہم، 200 گائیں اور بکریوں کے اعتبار سے 1000 بکریاں ہیں۔ یہ دیت کی ادائیگی کی مدت کیا ہے؟ 3 سال کے عرصے میں وقفہ وقفہ سے ادا کی جائے، اور دیت عاقلہ دیں گے۔ اگر وہ نہ دیں تو بیت المال سے ادا کرنا ہوگی، ورنہ قاتل کے مال سے وصول کی جائے گی۔ دور حاضر میں دیت کی مقدار کے لیے مذکور مقادیر میں سے پہلی 3 میں سے کسی ایک کی قیمت لگا کر ادا کی جائے گی۔ کسی ایک کی قیمت یعنی کہ 100 اونٹوں کی قیمت لگا کر قیمت ادا کر دی جائے، اور یا پھر 100 دینار جو وزن بنتا ہے ان کی قیمت ادا کر دی جائے، اور اسی طرح 1000 درہم جو مقتول کے ورثاء کو ملے گی، جس کو وہ باہم بقدر حصص تقسیم کریں گے۔ مقتول کی بیوہ بھی وارث ہوگی، جیسا کہ ہم نے کل کے سبق میں پڑھ لیا تھا۔ جی، حدیث دیکھ لیں۔ عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ قضى فی جنین امرأة من بنی لحیان سقط میتا بغرة عبد او امت۔ عبد او امت ترکیب میں غرہ سے بدل ہے۔ ثم ان المرأة التي قضي عليها بغرة توفیت، وہ عورت بھی فوت ہو گئی۔ فقضى رسول اللہ ان میراثها لبنیها وزوجها وان عقلها على عصبتها۔ ترجمہ دیکھ لیں، پھر تشریح دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو لحیان کی ایک عورت کے حمل کے متعلق، جنین وہ بچہ جو رحم مادر میں ہو، جنین وہ بچہ جو رحم مادر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو لحیان کی ایک عورت کے حمل کے متعلق جو گر کر مر گیا تھا، ایک غلام یا لونڈی دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک غلام لونڈی دینے کا فیصلہ کیا۔ پھر وہ عورت جس کے حق میں یہ فیصلہ دیا تھا، ایک غلام یا لونڈی دینے کا جس کے حق میں فیصلہ کیا تھا، وہ عورت بھی فوت ہو گئی۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی میراث، اس کا ترکہ اس کے شوہر اور اس کی اولاد کے لیے ہے، اور وَأَنَّ عَقْلَهَ عَلَى عَصَبَتِهَا، اور جنایت کرنے والی عورت کے عصبات پر ہے اس عورت کی دیت، اس عورت کی دیت اس کے عصبات پر۔ واقعہ کیا ہوا کہ بنو لحیان میں ایک شخص کی دو بیویاں باہم دست و گریبان ہو گئیں، تو ایک سوکن نے دوسری کو پیٹ پر لات ماری جو حاملہ تھی، جس سے حمل ساقط ہوا، وہ بچہ مر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنایت کرنے والی اور مارنے والی عورت پر ایک غلام یا باندی کی قیمت کے تاوان کا فیصلہ فرمایا کہ پیٹ پر مارنے والی سوکن یہ تاوان ادا کرے گی۔ پھر وہ عورت جس پر جنایت ہوئی، جس کے حق میں فیصلہ کیا گیا، وہ عورت بھی فوت ہو گئی۔ قضیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ پیش ہوا۔ اب وہ اب دو سوال تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اس مرحومہ کی وراثت کا کیا حکم ہے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جنایت سابقہ چونکہ سبب بنی موت کا، تو اس کی دیت کس پر واجب ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو کلمات میں ان دونوں سوالوں کا جواب دے دیا، اور یہ فرمایا ان میراث لبنیہا وزوجہا، کہ بلا شبہ اس مرحومہ کی وراثت اسی کے شوہر اور اولاد کے لیے ہے، اور دوسرا فرمایا ان عقلہ علی عصبتہا، کہ اس مظلومہ کی دیت اس کو مارنے والی، جنایت کرنے والی عورت کے عصبات پر لازم ہے۔ اگلا ترجمۃ الباب دیکھیں۔ باب ما جاء فی میراث الذی یسلم علی ید الرجل، جو کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائے اس کی وراثت کا بیان۔ وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير ووكيع عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب، وقال بعضهم عن عبد الله بن وهب عن تميم الداري، بعض نے موہب کہا، بعض نے وہب کہا۔ عن تمیم الداری قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو أولى الناس بمحیاه ومماته۔ سیدنا تمیم داری سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ مشرک جو کسی مسلمان کے ہاتھ میں مسلمان ہو جائے، وہ مشرک جو کسی مسلمان کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائے، اس کا کیا طریقہ اور کیا حکم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کی زندگی اور موت کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ ہوا اول الناس بمحیاہ و مماتہ میں عقد موالات کا ذکر ہے۔ عقد موالات کا سلسلہ زمانہ جاہلیت سے رائج تھا، پھر ابتدائی اسلام میں بھی یہ طریقہ نافذ العمل رہا۔ وہ یہ ہے کہ جب ایک شخص کسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا، پھر اس سے عقد موالات کر لیتا، یعنی باہم یہ طے کر لیتے ہم دوسرے کے کفیل و ذمہ دار ہوں گے، ہم میں سے کوئی ایک اگر جنایت کرے گا تو دوسرا اس کا ذمہ دار ہوگا۔ یہ ہے عقد موالات۔ آپ نے اس کو نافذ و جاری رکھا، دو عقد موالات کرنے والوں کو ایک دوسرے کا وارث بنا دیا۔ قرآن کریم میں بھی ہے والذین عقدت ایمانہم فآتوہم نصیبہم، کہ عقد و پیمان کرنے والوں کو حصہ دو، اور حدیث مذکورہ میں بھی یہ ہے کہ وہ معاہد اس کی زندگی اور موت کا زیادہ حقدار ہے، وہ معاہد اس کی زندگی اور موت کا زیادہ حقدار۔ اس میں ائمہ کا مسلک مول الموالات کی وراثت کے حکم کے بارے میں ائمہ ثلاثہ اور دیگر جمہور اہل علم کا مسلک یہ ہے کہ اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، ولا صرف آزاد کرنے والے کو ملے گا۔ دوسرا مسلک ہے احناف کا، وہ یہ ہے کہ آدمی جو کسی مسلمان کے ہاتھ پر ایمان لائے، پھر اس سے باقاعدہ عقد موالات کر لے، مجہول النسب ہو، اس کا اقرب و ابعد کوئی وارث اگر نہ ہو، تو اس کی وفات پر معاہد و معاقد اس کا وارث ہوگا۔
معاہد و معاقد اس کا وارث ہوگا، اور حدیث الباب احناف کا قوی تر مستدل ہے اور حجت ہے، اور وہ آیات مذکورہ جو ہم نے ابھی پڑھی، والذین عقدت ایمانہم فآتوہم نصیبہم، کہ عقد و پیمان کرنے والوں کو ان کا حصہ دو. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب، ويقال ابن وهب عن تميم الداري، وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن موهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب. بعض حضرات نے عبداللہ بن موہب اور تمیم داری کے درمیان ایک اور واسطہ بھی ذکر کیا ہے، قبیصہ بن ذؤیب کا. ورواه يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر وزاد فيه عن قبيصة بن ذؤيب، وهو عندي ليس بمتصل، والعمل على هذا الحديث عند بعض اہل العلم، اور اس حدیث پر بعض اہل علم کا عمل ہے جیسے کہ احناف کا. وقال بعضهم يجعل میراث فی بیت المال، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کی میراث بیت المال میں جمع کر دی جائے گی، کرا دی جائے گی، جبکہ اس کا کوئی نسبی رشتہ دار نہ ہو، ذوی الفروض اور عصبات ذوی الارحام میں سے کوئی نہ ہو، تو پھر اس کی میراث بیت المال میں جمع کرا دی. وہ قول الشافعی، اور یہ امام شافعی کا قول ہے، اور انہوں نے اس حدیث سے الولاء لمن اعتق، اس حدیث سے استدلال کیا ہے، اور یہی ائمہ جمہور اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الولاء لمن اعتق میں عموم ہے، اور ولا آزاد کرنے والے کے لیے ہی ہے، اس کے سوا کسی اور کے لیے ولا نہیں ہے. یعنی کہ مولا الموالات ان کے نزدیک وراثت کا کوئی سبب نہیں ہے. سبب دو ہی ہیں، یا تو عتق ہے یا پھر نسب ہے. اگلا ترجمۃ الباب ہے، باب ما جاء فی ابطال میراث ولد الزنا. ولد الزنا کی وراثت باطل ہونے کا بیان. عن عمرو بن شعیب عن نبیہ عن جدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما رجل عاہر بحرۃ او امۃ فالولد ولد الزنا لا يرث ولا يورث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے آزاد عورت یا باندی سے زنا کیا، آزاد عورت یا باندی سے زنا کیا جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا، ولد زنا، تو یہ بچہ نہ وارث ہوگا اور نہ اس کا کوئی وارث ہوگا. وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه. اور اس حدیث پر اکثر اہل علم کا عمل ہے کہ ولد الزنا اپنے باپ زانی کی وراثت کا حقدار نہیں ہوگا. وروا غیر ابن لہیعہ، ابن لہیعہ چونکہ متکلم فی راوی ہیں، اس لیے امام ترمذی نے تصریح و تدارک کیا. اگرچہ ابن لہیعہ متکلم فی راوی ہیں، لیکن حدیث چونکہ قابل حجت قابل استدلال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیگر روات نے بھی اسے نقل کیا ہے. تو حدیث کا مفہوم واضح ہے کہ زانی کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے پتھر ہے، یعنی کو سنسار کیا جائے گا. تو حدیث کا حاصل یہ ہوا کہ ولد الزنا، زانی اپنے زانی کا وارث نہیں ہوگا، اور نہ ہی زانی اس بچے کے مرنے پر اس کی وراثت کا حقدار ہوگا. اگلا ترجمۃ الباب، باب من یرث الولا، ولا کے حقدار کے بیان میں. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرث الولاء من يرث المال. هذا حديث ليس إسناده بالقوي. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا کا وارث وہی ہوتا ہے جو مال کا وارث ہوتا ہے. اس حدیث کی تشریح یوں سمجھ لیں کہ ایک غلام جس کو آزاد کیا، آزادی کے بعد وہ غلام مر جاتا ہے اور کچھ مال چھوڑ جاتا ہے، ایسا غلام تھا جس کا کوئی قریبی بعیدی وارث موجود نہ ہو جو وارث بن سکے، اور نہ ہی عصبہ نسبی ہیں. تو اس صورت کے اندر آزاد کرنے والا سابقہ مولا وارث ہوتا ہے. لیکن اگر معتق زندہ نہ ہو تو اس کے مذکر رشتہ دار وارث ہوں گے. اس کا ذکر ہے کہ ولا کا
وارث وہی رشتہ دار ہوں گے کہ جو مال کے وارث ہوں گے، ولائے عتاقہ سے آزاد کرنے والے کی رشتہ دار عورتوں کو حصہ نہ ملے گا۔ ولاء عتاقہ سے آزاد کرنے والے کی رشتہ دار عورتوں کو حصہ نہ ملے گا، صرف اس کے مذکر رشتہ داروں کو ہی حصہ ملے گا۔ ولاء عتاقہ کے لیے یہی حکم ہے۔ ہاں اگر مالکہ عورت خود غلام یا باندی کو آزاد کرے تو اس کا حکم الگ ہے، تو اس کی وارث عورت ہو سکتی ہے۔ اگلا ترجمۃ الباب، باب ما جاء ما یرث النساء من الولاء، کہ وہی صورت ہے کہ عورت کن صورت میں ولا کے سبب وارث ہو سکتی ہے، ولا کے سبب وارث ہو سکتی ہے، اس کا بیان۔ عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تحوز ثلاثة موارث عتيقها ولقيتها وولدها التي لعنت عنه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ عورت تین ترکوں کی مالک ہوتی ہے۔ عتیقہ، اپنے آزاد کیے ہوئے غلام کے ترکہ کی مالک ہوگی۔ یہ اس ترجمۃ الباب کو ثابت کیا کہ عورت اگر خود مالکہ ہے اور معتقہ ہے تو غلام فوت ہو جاتا ہے تو پھر اپنے آزاد کیے ہوئے غلام کے ترکہ کی مالک ہو سکتی ہے۔ وَلَقِيتَهَا، اور دوسرا فرمایا کہ جس بچے کو اس نے اٹھا کر پالا ہو، لقیت کے بارے میں، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَعَنَتْ عَنْهُ، اور اس بچے کی جسے لے کر اس نے اپنے شوہر سے لعان کیا ہو، پھر وہ شوہر اس سے الگ ہو جائے۔ تو لقیت کے بارے میں چونکہ اختلاف ہے، لقیت اس بچے کی لقیت اس بچے کی وراثت جسے عورت نے راستے سے اٹھا کر پرورش کی، پھر ترکہ چھوڑ کر وفات پائی اس بچے نے۔ ظاہر حدیث کو دیکھتے ہوئے اسحاق بن راہوی کا قول یہی ہے کہ لقیتہ کی وراثت ملتقط کو منتقل ہوگی، ملتقط کو منتقل ہو جائے گی، جبکہ جمہور امت کا مسلک یہ ہے کہ لقیت کا ترکہ، جو بچہ ہو یا بچی ہو جو بھی ہو، اس کا ترکہ ملتقط اٹھانے والے کو نہیں ملے گا بلکہ بیت المال میں ہی جمع ہوگا، کیونکہ لقیت آزاد ہوتا ہے، اس کا ولا نہیں ہے، بلکہ وراثت بیت المال میں جمع ہوگی، کیونکہ وارث بنانے کے اسباب دو ہی ہیں، نسب ہے اور اعتاق ہے، یہ دونوں موجود نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ لقیت و ملتقط کے مابین نسب و اعتقاد دونوں اعتاق دونوں کا سبب موجود نہیں ہے، اس لیے وارث نہیں ہوں گے۔ اب یہاں پر جو روایت ہے اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب جمہور یہ دیتے ہیں کہ یہ روایت ثابت اور قابل احتجاج نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان توریثاً و تملیکاً نہیں تھا، بلکہ استحقاقاً اور استعطافاً ہے، یعنی بیت المال میں جمع ہو کر عامۃ المسلمین کی مصالح میں خرچ ہوتا، تو ملتقط و مستحقہ کے لیے فرمایا کہ اسے یہی دے دیا جائے، کیونکہ یہ اقرب و احق ہے بنسبت دیگر مسلمانوں کے لیے۔ یہ وارث نہیں ہے، یہ وارث نہیں ہے، وراثت نہیں ہے، یہ عنایت ہے، یہ وراثت نہیں ہے بلکہ عنایت ہے، اس کا ذکر ہے، یہ جواب دیتے ہیں جمہور۔ دوسرا جو بچہ ہے جس کے ساتھ اس نے لے کر شوہر سے لعان کیا، مختصر اس کا خلاصہ یہ ہے، ایک شوہر نے اپنی حاملہ بیوی پر تہمت لگائی، گواہ نہ لا سکا، عورت نے قاضی کے سامنے اس کی حلفیہ تکذیب کی، پھر دونوں کے درمیان تفریق ہو گئی، یہ بچہ پیدا ہوا، ترکہ چھوڑ کر مرا، تو اس کی وراثت صرف اسی ماں کو ملے گی، کیونکہ باپ سے اس کا نسب تہمت و نفی کی وجہ سے ثابت نہیں ہوگا۔ باپ بچے کا وارث ہوگا، نہ بچہ باپ کا وارث ہوگا، اس کی وارث صرف اس کی ماں ہی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باب الفرائض بحمد اللہ مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔